شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7ویں تراویح مکمل ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم قرآن کریم کے اس ماہ مبارک میں قرآن کے اس نزول اور نازل ہونے کے مہینے میں قرآن بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا خلاصہ اور اس کا ترجمہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، فرمودات اور مناہی، جتنے بھی منع کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور دیگر عبادات، واقعات، قصے، حقائق، وہ تمام سب چیزیں اللہ کے فضل و کرم جو قرآن کے اندر خزانہ موجود ہے، اسے ہم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت ابن عربی یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے ایک جگہ ذکر فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ جو ہے اتنی عظیم سورہ ہے کہ اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ اس کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں۔ 1000 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ باتیں موجود ہیں جس سے اللہ رب العزت نے نواہی، جن کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح 1000 سے زیادہ حکمتیں اور 1000 سے زیادہ اس کے اندر واقعات اور قصے موجود ہیں۔ اگر صرف سورہ بقرہ کو بیان کیا جائے تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت امام قرطبی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور اس کی تعلیم جب دیتے تھے تو تقریباً 12 برس میں وہ سورہ بقرہ ختم ہوتی تھی۔ کتنے برس میں؟ جسے آپ 12 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ ختم کرنے کے فکر میں ہیں۔ 12 برس لگتے تھے سورہ بقرہ کے سمجھنے میں اور ختم کرنے میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مبارکہ 8 سال میں پڑھی ہے۔ 8 سال لگے ہیں ان کو یہ سورہ مبارکہ کے معنی اور مطلب سمجھنے میں۔ بہرحال ہم تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اتنا ٹائم تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کو چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں مثلا کم از کم تفسیر ابن کثیر جو عظیم کتاب ہے، امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ متفقہ طور پر تمام اہل السنہ والجماعہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو قرآن کے ذریعے، اسی طرح قرآن کو حدیث صحیحہ کے ذریعے، احادیث صحیحہ کے ذریعے تفسیر کی ہوئی ہے۔ اس کا معنی اور مطلب زیادہ تر یعنی تقریباً 95-98% باتیں اس کے اندر بالکل پرفیکٹ ہیں، صحیح ہیں۔ کچھ باتیں جہاں ضعیف احادیث ہیں، روایات ہیں، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر بھی کر دیا ہے، اور اگر ان سے کہیں چوک ہوئی ہے تو بعد کے آنے والے محدثین نے اور تحقیق کرنے والوں نے تفسیر ابن کثیر کی، انہوں نے اس روایت کے بارے میں نوٹ لگا دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا یہ روایت موضوع ہے یا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کم از کم اپنے گھر میں آپ عام مطالعہ کرنے کے لیے تفسیر ابن کثیر رکھیں، اور ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ کم از کم اس کا معنی اور مطلب سمجھیں آپ۔ ویسے مملکت سعودی عربیہ کی طرف سے احسن البیان
جو چھپی ہے قرآن کا ترجمہ جو سعودی عرب سے، وہ بھی اتھینٹک کتاب ہے. اسی طرح سے احسن البیان جو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اور تفسیر ہے، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اوپر نظر ثانی ہے، جو میرا خیال ہے آپ حضرات کے پاس ہوگی، وہ مختصر سی تفسیر، اس کا بھی مطالعہ کرا کریں، کیونکہ اس میں بھی صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے الحمدللہ. تو اتنا کافی ہوگا آپ کے پاس اگر صحیح کی تفسیر کی یہ کتابیں آپ اپنے گھر میں رکھیں اور روزانہ اس کو پڑھیں. اس سورہ کے فضائل کے بارے میں تو میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں. ایک باتیں مجھے اچھی لگیں تو میں نے آپ کے لیے اس کو سجا کر اور اس کو تحریر کر کے اور اس کو محفوظ کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں سورہ بقرہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت آپ کے دل میں رہے. میں ویسے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آپ کا بالکل نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. میری کوشش ہوگی اس مختصر سے وقت میں، تاکہ پھر ہم دوسرے سورہ کی طرف اب رجوع کریں، اس کے بعد والی جو سورہ مبارکہ ہے. تو سورہ بقرہ جو ہے، اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی کہ ان لکل شیء سناما وان سنام البقرہ ان سنام القرآن سورۃ البقرہ. اللہ کے رسول ان سنام القرآن سورۃ البقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے. چوٹی سمجھتے ہیں نا، سر ہوتا ہے اس کا، سمجھیے. جیسے جانور بھی ہوتے ہیں تو ان کے کوہان ہوتے ہیں، پیٹھ کے اوپر وہ ایک کوہان ہوتا ہے، گائے ہو، بیل ہو، بھینس، کوہان ہوتے ہیں. اونٹ ہوتے ہیں، ان کے کوہان ہوتے ہیں. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ پہلی سورت ہے جو مطلب مکمل طریقے سے مدینے کے اندر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآنی آیات میں اشرف اور افضل ہے، تمام قرآنی آیات میں اشرف و افضل ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ہیں، اگر کوئی شخص انہیں رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور اس کو، اس کے اہل و عیال کو اس رات میں، اس کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، اور اس کے بیوی، بچے، خاندان، گھر کے لوگ جو گھر میں سو رہے ہیں، ان کو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی رنج، کوئی بھی غم، کوئی بھی آفت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی ناگوار واقعہ انہیں پیش آئے گا. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں، وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ 10 آیتیں 4 تو شروع کی آیتیں ہیں، 4 جو ہے کون سی؟ شروع کی. کون سی؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ 4 آیتیں وہ ہیں، اور 3 آیتیں درمیانی ہیں، یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی کی 3 آیتیں نا، یہ ایک آیت یہ ہے اور 2 آیتیں اس کے بعد ہیں، 3 آیتیں، اور اس کے یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں. اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں کیا ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا، یہ پوری ہے نہیں. تو یہ 10 آیتیں اگر آپ روزانہ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی اس طرح کی دکھ کی بات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گی. سورہ بقرہ کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرکزی جو موضوعات ہیں، جو ہیں تو بہت سارے احکام، لیکن عقیدہ اہم ہے، توحید، اور اسی طرح سے رسالت، ایمان، کفر، نفاق شروع میں ذکر ہوا. اگر آپ قرآن کی سورہ بقرہ کو حصوں میں بانٹنا چاہیں تو 3 حصے بڑے اہم آتے ہیں اس کے. غور کریں، جب آپ پورے سورہ بقرہ کو آپ دماغ میں رکھیں گے تو کسی قوم کے عروج کا، پھر زوال کا، پھر تیسری قوم کے آنے کا ذکر آپ کو پورے سورہ بقرہ میں ملے گا، جو تقریباً 1 پارہ 2 پارہ اور تیسرے پارے تک بھی آگے کچھ آیتوں تک ہے. سورہ بقرہ میں تقریباً میں بتاتا چلوں، بات آئی ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کی تعداد سورہ بقرہ کی قرآن کریم کے اندر یہ جو آیات ہیں، سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 286 آیتیں. کتنی؟ سورہ بقرہ کی 286
آیتیں ہیں، اور ان 86 آیتوں 286 آیتوں کو جب آپ اور تفصیل جانیں گے، کلمات کو جوڑیں گے تو تقریباً اس میں 6121 کلمات ہیں، اور ان کے حروف کو اگر اور جوڑیں گے، کن کے؟ سورہ بقرہ کے جو حروف ہیں الف با تا ذ تو تقریباً 25,000 یعنی 25,500 آیتیں حروف سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 286، اور کلمات کتنے ہیں؟ کلمات اس کے کتنے ہیں؟ 6121، اور حروف کتنے ہیں؟ 25,500۔ کتنے؟ 25,500 یاد رہیں گے، آپ کو یاد رکھیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا 3 حصوں میں یا 286 آیتوں کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو شروع میں تو آپ کو بتا ہی دیا گیا ہے، کافروں کا ذکر ہے، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، سب سے پہلے مومنوں کا ذکر ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومنوں کا ذکر ہے نمبر 1۔ دوسری کیٹیگری کافروں کی ہے، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، یہ پوری دوسری کیٹیگری ہے کافروں کی۔ اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بیان کی، فی قلوبہم مرض ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو اور دور کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ منافقین کی صفت یہ ہوتی ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ تم دنیا میں فساد، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ نہ، ہم تو فساد تھوڑی پھیلاتے ہیں، ہم تو اس دنیا میں اصلاح کرنے کے لیے ہم مصلح ہیں، الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے وہی فسادی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ استغفر اللہ، یعنی صحابہ کو وہ بیوقوف سمجھتے تھے، صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ صفحاء۔ اللہ نے اپنے صحابہ کی طرف سے ان منافقوں کو جواب دیا اور فرمایا الا انہم هم الصفحاء، خبردار خبردار سنو، یہی صفحاء ہیں، یہی منافقین ہی بیوقوف ہیں۔ تو انہوں نے صرف بیوقوف کہا تھا، آج اگر صحابہ کو کوئی گالی دے تو میں سمجھتا ہوں اللہ نے صفحاء کا بدلہ صفحاء سے دیا، وہ بیوقوف کہتے ہیں تو تم ہی بیوقوف ہو، اگر وہ کافر کہتا تو وہ خود کافر ہے۔ صحابہ کو جو کافر کہے، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا صحابہ کی ادنا بھی گستاخی کفر ہے۔ ان منافقین بیوقوف کہتے تھے تو اللہ نے کہا تو ہی بیوقوف ہے، تم ہی بیوقوف ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَنَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، تو مذاق کریں ان کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ کیٹیگری، 3 کیٹیگری، مومنوں کی، کافروں کی، منافقین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کو کیسے پیدا کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آپ نے پوری تفصیل سنی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پورا تذکرہ سنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں سے ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے، جو قدرت اللہ رب العزت ہم کو کیا ذہن دے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر جب آپ پڑھو گے انشاءاللہ یہ خلاصہ آپ کے دماغ میں ہوگا، فٹافٹ کڑیاں ملتی چلی جائیں گی۔ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بنی اسرائیل کون تھے، کیا تھے اور کیسے تھے، ہم نے ان کو کتنا رتبہ دیا، کتنا مقام دیا اور کتنی عزت بخشی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو تمام عالموں کے اوپر فضیلت فرمائی۔ پھر ان کی سرکشی، پھر ان کی بدماشیاں، پھر ان کی نبیوں کا قتل کرنا، نبیوں کی گستاخیاں کرنا، اللہ نے چتھڑے سورہ بقرہ کے اندر ان کے جو کہہ لیں کہ چتھڑے ادھیڑ دیے۔ اس لیے ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو سورہ بقرہ سے بڑی دشمنی، کہتے ہیں سورہ بقرہ کو نہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ سے جن بھی بھاگتے ہیں نا، تو یہ شیطانوں کے بندے یہ کہتے ہیں سورہ بقرہ نہ پڑھو۔ کیوں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کے عیبوں کو بیان کیا ہے، ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ اور یاد رکھو یہ سنت الہیہ ہے، یہی سنت الہیہ ہے، قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب تک یہ باقی رہے گا، یہودیوں کے، نصرانیوں کے کچے چٹھے اس کے اندر موجود رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور آنے والی نسلیں پڑھتی رہیں گی کہ یہود و نصارہ کس
کس خمیر کے بنے ہوئے اور کتنے ذلیل اور کتنے بدماش لوگ ہیں یہ، اور کس طرح انہوں نے ایک ایک آدمی 400 نبیوں کو قتل کرتا تھا، اتنے کمینے تھے یہ خبیث، اور آج بھی اسی لیے اللہ نے انہیں ذلیل رکھا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ فلسطین میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر بڑی عزت ہے، ہرگز نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قیامت تک ایسے ہی ذلیل رکھے گا، بس ہم صحیح ہو جائیں، ہم درست ہو جائیں، ہم ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، ہم ان سے دوستیاں نہ بڑھائیں، ہم ان کے طور اور طریقوں کے اوپر نہ مانیں، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے شوشے، ان کے قطعاً اس سے دور رہیں، ہم بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی۔ یہ ہے اس کا محور، مرکزی موضوع یہود و نصارہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا عروج بیان کیا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو توبہ کروایا، کس طرح سے نبی آئے، کس طرح سے ان کو پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا آگے چل کر کے تھوڑی دیر کے بعد تقریباً یعنی اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ پہلا حصہ تھا یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں پوری تفصیلات بیان کی۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدھے اب مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ لن ترضی عنک الیہود۔ اچھا، اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آپ کو کل میں نے کچھ واقعات بتائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ کس خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا، اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا بھی اسی سورہ بقرہ کے اندر ذکر آیا کہ اللہ وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما دے جو ان کو تعلیم دے، جو ان کو تربیت دے، جو ان کی طہارت دے۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا قبلہ اول ہمارا کون سا تھا؟ سنو بتاؤ، بیت المقدس۔ مکے میں بھی قبلہ اول کون سا تھا؟ بولو، بیت المقدس ہی تھا۔ یہودی بھی خوش تھے، سب خوش تھے، مکہ کے لوگ بھی بیت المقدس ہی سمجھتے، سب جانتے تھے، نصارہ بھی۔ ہمارا قبلہ اول کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اور یہ ایک بات یہیں آئی ہے تو میں بتا بھی دیتا ہوں، قبلہ اول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ تو اس کے 17 یا 16 مہینے کے بعد، یعنی 1 سال 4 مہینے یا 1 سال کیا کہتے ہیں 5 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرمایا ہے، جو ابھی دوسرے پارے میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور کس طرح سے اللہ نے ذہن سازی کی۔ ہاں، یہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں، قرآن کے اس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت سے اور اللہ رب العزت کے اس انداز بیان سے جو قرآن میں ہے، آپ کو ایک بہت بڑی تعلیم مل رہی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ایک پلیٹ فارم تیار ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم تیار ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس پلیٹ فارم پر آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، کمپنی آپ اس کے اوپر مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پلیٹ فارم آپ تیار کر لیں، پہلے پلان بنا لیں، اس کے بعد اس کے اوپر سب کچھ فٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ تذکرہ کرتے کرتے مومنوں کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا، منافقین کا تذکرہ کیا، جسٹ بنی اسرائیل کا تذکرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اپنی نعمتوں کو شمار کراتے ان کے تمام کچے چٹھے، کیسے ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، کیسے ان کے لیے چشمے ابال گئے، کیسے ان کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے، کیسے ان کے لیے آسمانوں میں جس طرح سے بدلیاں ان کے سائے کے لیے ہوتی تھیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین عطا فرمایا، اور انہوں نے اس کے بعد نبیوں کے ساتھ وہ سارا ذکر کرتے ان کے کچے چٹھے، ان کے عیبوں کو بیان کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو متفقہ شخصیت ہیں، مسلمان کفار مکہ کی بھی، یہودیوں کی بھی، نصرانیوں کی بھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ، ابھی خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا، خانہ کعبہ تعمیر، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور بیٹے اسماعیل کو لے کر کے، اور اس طرح سے کعبہ تعمیر ہو گیا تو ہم نے کہا اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور اس طرح سے بہرحال حضرت ابراہیم نے دعا کی خانہ کعبہ میں۔ اب وہ پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، میں یہاں نہیں بیان کرتا، لیکن آپ صرف غور کریں
کہ یہودیوں کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو مکمل طریقے سے یہودی بھی ان کو اپنا مقتدا، ان کو اپنا قائد، ان کو اپنا امام، ان کو اپنا سب سے بڑا نبی مانتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دادا تھے، حضرت یعقوب کے باپ تھے، حضرت یعقوب کے دادا تھے، حضرت اسحاق کے باپ تھے۔ اچھا، یہاں دو نسلوں کا تذکرہ بھی ہوا ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اور کھول کر کے بیان کر دیا۔ ایک نسل جو یعقوب علیہ السلام کے، حضرت اسحاق جو ایک بیوی کے بیٹے تھے، حضرت سارہ کے جو بیٹے تھے، ان سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے یہ پورے یہودیوں کی نسل چلی۔ اب یہاں اللہ رب العزت ان کی سرکشی، ان کی بدماشیوں کو دیکھ کر اللہ ان کو مٹانا چاہ رہا ہے، ختم کرنا چاہ رہا ہے، ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، تو قرآن کریم میں وہ تذکرہ کر دیا کہ دیکھو ابراہیم نے ایسے ایسے کیا۔ اب ابراہیم نے اسماعیل کا تذکرہ آیا، اسماعیل کا تذکرہ آیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کسی محبوب کو اپنی کمپنی میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کسی گھر میں کسی بھی طریقے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، تو گھر والے جو آپ کے بہت قریبی تھے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ ہم اپنے باپ کے بڑے چہیتے یا اس بندے کے سب سے قریبی ہیں، اب وہ کسی اور بندے کو اپنی فیملی میں داخل کرنا چاہ رہا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، دھیرے دھیرے ایک بیگ نہیں لا کے کھڑا کر رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بچپن کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل، اللہ اکبر! اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں بہت جلد پہنچنے والا ہے، اور بنو اسماعیل بہت جلد ان کی آل اولاد میں نبی بننے والے ہیں۔ قرآن کریم پڑھیے گا جب سورہ بقرہ کو پورا مکمل، تب آپ کو یہ ذہنیت ملی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے اس طرح سے ایک پلان بناتے اور یہ فیلڈ بنا دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم کی جو ملت ہے، ابراہیم کا جو دین ہے، وہ میرا پسندیدہ دین ہے، اس دین سے وہی وَمَن يَرْغَبَ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حنیفاً، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیر سکتا ہے جو بیوقوف ہو، جو محروم ہو، جس کے مقدر میں ہلاکت و بربادی لکھی جانے والی ہو، کیونکہ ابراہیم جو تھے وہ پیشوا تھے، رہنما تھے۔ اور تم جو اے یہودیوں کہتے ہو ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین پہ آ جاؤ، ہمارے دین، تمہارے دین ان پر نہیں، جو ابراہیم کے دین پر ہوگا وہی سچا ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ یہودیوں کی طرف بلا رہے ہیں، ارے تم ابراہیم کی طرف بلاؤ، ابراہیم کی طرف۔ ابھی نبی کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی جا رہا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کیا، وہ کچھ نہیں۔ ابھی اللہ صرف یہودیوں کی پوری سازشوں کو اپنے نبی کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ دیکھنا میرے نبی، یہ یہودی یہ اللہ کے نبی کو پچھلی امتوں کے بارے میں کیا معلوم تھا بیچارے؟ یہ اللہ ہی نے بتایا نا اپنے نبی کو، کیونکہ اگلی قیادت، اگلا کمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آنے والا ہے، پورا چارج ملنے والا ہے نبوت کا، تاج رکھا جائے گا اللہ کے نبی کے، اس لیے پہلے سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پوری باتیں کھول کر کے اللہ کے نبی کو بتا دی گئی کہ تمہارا سابقہ کن کن لوگوں سے ہونے والا ہے۔ یہودی بھی بدماش، نصرانی بھی بدماش، کفار مکہ یہ سب کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اے نبی قل، اے نبی تم کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفاً، نہ یہودی نہ نصرانی بلکہ اور نہ کفار مکہ دعویٰ جو تم کرتے ہو ابراہیم کے دین پہ آؤ۔ ابراہیم کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، ان تمام خوبیوں میں جو ایثار، قربانی، جو کچھ بھی ابراہیم نے دیا، ان میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہودیوں تم بھی شرک کرتے ہو، کرسچنوں تم بھی شرک کرتے ہو، اور اے مکے کے کفار و مشرکین تم بھی شرک میں سب سے آگے ہو۔ اگر واقعی تم ابراہیم کے دین پر ہو، آؤ شرک نہ کریں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت۔ آج بھی یہی فارمولہ اپناؤ، امت کے اندر انتشار ختم۔ جی جناب، مسجدیں ایک ہو جائیں گی، محراب ایک ہو جائیں گے، علماء، مولوی، مفتی، یہ جو آپ لوگ مختلف کیٹیگریوں میں بٹے ہو، یہی فارمولہ اپناؤ جو قرآن کا ہے، انشاءاللہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، سارے گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مولوی تم کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تم کہاں قرآن، تمہیں نہیں پتہ ہے، وہ اپنی بازیاں اس میں مار رہا ہے۔ تو الغرض اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیلڈ بنائی۔ اب اس کے بعد اپنے نبی کو اللہ رب العزت فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى۔ دیکھو یہ کہاں سے شروع کیا؟ آیت نمبر
121 جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ پہلا حصہ ہے، یہ شروع آیت نمبر 40 سے لے کر، یہ آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 121 تک اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ 21 میں یا بنی اسرائیل فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بیچ میں 40 نمبر آیت سے لے کر کے اور 121 کے بیچ میں پورے کچھے چٹھے یہودیوں نصرانیوں کے بتا کر اخیر میں اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی، اور سب کے لیے سنو، سب کے لیے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی چلو تھوڑا سا مان لو، تھوڑا سا یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو بہت ساری لالچیں یہاں آپ کے ملک کے اندر یا جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہم سب بھائی بھائی یہ مان لو وہ مان لو یہ کر لو۔ سنو، اللہ نے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے حبیب سنو، تم سے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی اور خوش نہیں ہو سکتے، نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو۔ اور کرنے بھی لگو گے تو تمہاری عزت کیا ہوگی معلوم ہے؟ گوبر سے بھی بدتر ہوگی۔ ایک صاحب گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اپنے پارٹی سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے نہیں تھے، وہ پہلے سے نکلے ہوئے تھے اور وہ نکل گئے، کوئی وزیر تھے نہیں، وہ جا کر کے انہوں نے کوئی دھرم ورم قبول کر لیا، چلے گئے، گمنام، پتہ ہی لتا نہیں ہے بیچارہ کہاں گیا ہو، نقوی تھا نا کوئی، کیا نام تھا اس کا، ہاں وہ چھوڑیے کوئی بھی رہا ہو، کہیں کوئی پتہ ہے، کوئی راضی اور خوش ہے؟ جس کے دین کو سمجھ کر کے گئے تھے آج وہی دین کو مٹانے کی بات کر رہا، آج بھی ویسے ہی ڈنڈوت مار رہا ہے وہ، اور یہ حضرت غائب ہیں، کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ عزت تمہیں تمہارے دین میں ملے گی، اسلام میں ملے گی۔ تو اللہ نے جو فیصلہ دیا کہ کوئی راضی نہیں، حتی قل ان ھدی اللہ، یہ کہتے ہیں نا یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یہ کہتے ہیں کہ پورا بھارت ہی ہندو تھا تو سب لوگوں کو گھر واپسی ہونی چاہیے۔ یہاں کا ایک بہت بڑا کوئی دھارمک لیڈر ہے، ناگپور وغیرہ میں کہیں رہتا ہے، اس کے باپ داداؤں کی جنم کنڈلی نکالو، اللہ کی قسم اس کا دادا پکا یہودی تھا، وہ یہاں کے برہمن بنا ہوا ہے، جی جناب، مہاراشٹر کے اندر۔ اور میں نے دیکھے مہاراشٹر کے اندر، بامبے کے اندر بھی دیکھے، اور محصلہ اس کے علاقے میں ہم نے دورے کیے تو دیکھے یہودیوں کے آج بھی ٹیمپل موجود ہیں، یہودی پہلے سے بھی بھارت کے اندر موجود تھے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایک جگہ بتایا تھا میں نے، کرسچنوں کو گمراہ کرنے والے یہی یہودی، اور اسلام کے اندر لڑائی اور جھگڑے کروانے والے اور فرقے پیدا کرنے والے، سب سے پہلا فرقہ جو تھا بلوائیوں کا، جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہی یہودیت کا بنایا ہوا فرقہ تھا۔ حضرت علی کو شہید کیا، یہی یہودیت کا بنایا ہوا فرقہ۔ حضرت حسن حسین کو یہی یہودیت کا بنایا ہوا فرقہ، جو اپنے آپ کو ان کی دوستی کا دم بھر کر اپنے آپ کو ان کی جماعت اور اپنی گروہ کا کہتے ہیں۔ یہ سارے یہودیت کی کارستانیاں، یہ درگاہ، یہ مدار، یہ شد علم، یہ سارے انہی یہودیت کی کارستانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے آخری وقت میں فرمایا تھا، چادر مبارک کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے، کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری عیداً، اے اللہ میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنانا، نہ بننے دینا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل سے ان بدعتی مشرکوں کے ہاتھ سے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نبی کی قبر اطہر محفوظ ہے، ورنہ یہاں بھی جناب علی، نصرت فتح علی کے قوالیاں ہوتی، دمادم مست قلندر ہوتے، ہے کہ نہیں؟ نچاتے ہی نہیں، نچاتے بھنگڑے، یہاں بھی چھڑیاں جاتی، یہاں بھی ارے نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ اللہ رحم فرمائے مملکت سعودی عربیہ کے ان موحدین پر، جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے باتیں کی۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا جب پورا بھارت کے بڑے بڑے جگادری مولوی گئے تھے، پوری دنیا کے جگادری علماء آئے تھے، اور پتہ نہیں کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ گنبد خضرا جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو توڑنے کی بات ہے، شیطان ایک سے ایک شگوفے چھوڑتا رہتا ہے۔ تو اس پر، اور وہ اس وقت ملک عبدالعزیز کے زمانے میں
जन्नतुल बकी जिसको आज कहा जाता है, जो मस्जिद नबी के करीब है, आप देखेंगे कोई पक्की और गुंबद वाली, कोई मीनारे वाली खबर उबर नहीं है। ये किसका कारनामा था? ये इसी ममलकत सऊदी अरबिया के मुअस्सिस और बानी मलिक अब्दुल अजीज का कारनामा था कि इन्होंने सारे गुंबद, सारी पक्की कब्रें उखाड़ कर और सबको बराबर बराबर करके बेहतरीन अंदाज से एक जैसा मंजर खूबसूरत सा बना दिया, जहाँ देखने के बाद आखिरत याद आती है, मौत याद आती, जहाँ ये समझ में आता है कि यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग दफन हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, सारे दफन हैं। देखो ऐसा तसव्वुर हमें भी एक दिन इसी में आता है, आना है। का ये ईंट और मट्टियाँ गारे हमने जिसने भी बनवाए थे, इनकी तो कोई कीमत नहीं है। ए उलमाए कराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हो, हमें सिर्फ एक हदीस बता दो, कुरान की कोई एक आयत बता दो, नबी की कोई एक हदीस बता दो कि नबी ने कब्रों पर गुंबद बनाने या उसे पुख्ता करने का हुक्म दिया है। रब्बे काबा की कसम है, पहले की कब्रें तो मट्टी और ईंट के गारों से बनी थी, हम सोने और चांदी के ईंटों और सोने और चांदी के गारों से हम ये कब्र बना देंगे। हमें एक रिवायत ला के दे, एक बार पूरी दुनिया के तमाम उलमा मौजूद, आज तक किसी मौलवी से, किसी शेख से, किसी मुफ्ती से कोई एक रिवायत भी मौजूद न बता सके। और ये बंदे नाचीज़ तालिब इल्म तो ये भी कहता है सही नहीं, कोई मौजू ही बता दो, गढ़ी ज़ईफ रिवायत ही लाके दिखा दो। लेकिन कहीं कोई मौजूद है, क्योंकि नबी इस्लाम यहूद व नसारा के दीन से अलग है। तो अज़ीज़ाने किरामी क़द्र कहने का मतलब यह है, यही यहूद व नसारा के नक्शे तुमसे राज़ी नहीं होंगे, आप पूरा धर्म बदल दो, कुछ भी बदल दो। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, आजकल जो ये एक फदा चली हुई है, अपने शहवत को बुझाने के लिए, नफसानी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए, माँ बाप की इज्जत व आबरू, और शायद उनका माहौल ही बेदीनी माहौल हो, उस बेदीन माहौल में पढ़कर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो गैर मुस्लिमों से निकाह और शादियाँ आजकल एक रिवाज बन चुका है। अल्लाह से तौबा करो वरना तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम ही है, किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती, हराम है इस्लाम के अंदर। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि बाकायदे थानों के ऊपर, पुलिस चौकियों के ऊपर 2-2, 3-3 महीने तक उनके नाम, उनके फोटोज लड़कियों के लगे रहते हैं, और बाकायदे पुलिस ऐलान करती है अखबारात में कि आओ जिसकी बहन बेटी है कम से कम तफ्तीश करो, अपने बहन बेटियों को ले जाओ वरना इनका निकाह होने वाला है। निकाह क्या, इनका गठबंधन होने वाला है। कोर्ट और खुले हुए हैं, शैतान के अपने अड्डे खुले हुए हैं, शयातीन बाकायदे ऑफर कर रहे हैं, हम तुम्हें घर देंगे, 10 लाख 2 लाख रुपए देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे। अरे खाना और पानी तो कुत्ते और बिल्ली भी खाते हैं, लेकिन दीन किसके पास है, इस्लाम किसके पास? इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने घरों को संभालो और अपने घरों की तरफ निगाह करो। खैर, मैं उनसे कहूँगा कि हरगिज़ उनकी तरफ हरगिज़ न जाएं। अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए ये अपने नबी के बारे में ये बात वाज़ेह तौर पर बतलाई कि ये लोग इतने जलील होते हैं। उसी तरह से अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद व नसारा के बाद जनाब अली दूसरे हिस्से में जो 122 से लेकर 162 तक की आयत है, अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल मेरे एहसान को याद करो जो तुम पर हमने किए हैं। और फिर वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद यानी 163 आयत पर जाकर के बनी इसराइल का तज़किरा क्लोज कर दिया। उनके तमाम 122 से लेकर 122 आयत से लेकर 162 तक आप उनके कच्चे चट्टे पढ़ लेंगे कुरान करीम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हारा एक ही माबूद है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इसमें यह बताया गया कि यहूद पर अल्लाह के गज़ब के बाद अब यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ से तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताया कि अब ये तीसरा हिस्सा अल्लाह के गज़ब वज़ब के ख़त्म होने के बाद यहूदियों पर अब यहाँ पर एक नई उम्मत को उठाया जाएगा। ये इशारा दिया जा रहा है, खाने काबा की तामीर हो रही है, इब्राहिम का तज़किरा हो रहा है, मनसब इमामत में अब तब्दीली ज़रूरी हो चुकी है, उसकी अलामतें अब ज़ाहिर होने लगी हैं। दूसरे पारे में देखेंगे आप सयक़ूलु सुफ़हा यानी ये बेवकूफ़ कहेंगे कि क़िबला क्यों तब्दील किया गया, क्योंकि दूसरे पारे में क़िबले के तब्दील करने का जिक्र मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस की जगह बैतुल हराम को ता क़यामत अहले ईमान क़िबला बना रहा हूँ। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब हम आपको देख रहे हैं कि बार बार आप अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ ले जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं।
ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے اے اللہ اسی کو قبلہ بنا دے. چنانچہ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. خلاص آج کے بعد سے ہم فیصلہ کیے دیتے ہیں اب بیت المقدس نہیں، مسلمانوں کا قبلہ بیت الحرام ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس طرح سے اللہ رب العزت نے جناب علی اپنے یہ دوسری امت، آخری نبی کی آخری امت کے قیام کا یہاں سے تذکرہ ہوا. 16 یا 17 مہینے کے بعد مسجد نبوی سے ہی قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اس طرح سے میرے عزیزو ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا اس کے ہے، اس کی تفصیلات ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اب میں آپ کو احکامات کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس میں نکاح کا تذکرہ فرمایا، طلاق کا تذکرہ فرمایا، حیض کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح سے طلاق کیسے دینا ہے اس کا تذکرہ. یہ پوری تفصیلات ہیں، یہ ایک ایک بحث ہیں اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح سے بتایا. اور سفر کے اندر اگر تم جا رہے ہو تو اگر تم کو کوئی لین دین کا مسئلہ ہے تو کیسے کرنا ہے. اگر تمہیں مثلا ایک پوری بہت بڑی آیت پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جس کو آیت دین، قرض لینے اور دینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی قرض لو اور قرض دو تو باقاعدہ لکھ لیا کرو تاکہ یہ امانت محفوظ رہے تمہاری، اور اس کے اوپر 2 گواہ بنا لیا کرو. اور جو بندہ لکھنا نہ جانے لکھنے والے سے لکھوائے، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صحیح باتیں لکھے، شرائط صحیح لکھے. گواہ اگر 2 مرد نہ ملیں تو ایک مرد 2 عورتوں کی گواہی اس کے اوپر لکھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جب 2 ہوں گی تو آپس میں وہ اتحاد نہیں کر سکتی، جھوٹ نہیں بولیں گی. اگر ایک بھول گئی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عورتیں گواہی میں بناؤ، 2 عورتیں گواہ میں رکھو. یہ حکم فرض ہے. آج ہم اس حکم کی پامالی کرتے ہیں تو بہت سارے قرض دینے والے بھائی آج روتے ہیں کہ ان کو جس کو قرض دیا ہے وہ اسے قرض واپس جلدی نہیں کرتا ہے. اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ 10 روپے 10,000 2,000 کا بھی کسی کو قرض دو تو باقاعدہ انگوٹھے لکھا کر اور اس کا جو کیا کہتے ہیں آدھار کارڈ وغیرہ لے کر فوٹو کاپی کر کے اور اسی کے اوپر لکھا کر اس کی سائن اور اس کی انگوٹھے کی مہر لگوا لو، اتنے مدت کے درمیان تم کو قرض واپس کرنا. آج ہم کریں اگر تو کہیں گے آپ تو ہمارے دوست ہیں، دوستی پہ شک ہو رہی ہے، دوستی میں شک کر رہے ہیں، سسرال پہ شک کر رہے ہیں، سالے پہ شک کر رہے ہیں، بہنوئی پہ شک کر رہے ہیں. ارے اپنے بہن پہ، اچھا لینے کے بعد وہ راجہ بن جاتا ہے اور دینے والا فقیر بن جاتا ہے بیچارہ، رگڑ کے مر جاتا ہے. وہ موبائل بند کر دیتا ہے، گلی سلام کلام بند کر دیتا ہے. میاں موبائل تو بڑی دور کی بات رہی، رشتے کاٹنے ہو، دوستی ختم کرنی ہو، آپ قرض دے دو، سب ختم ہو جائے گا. حرام کھاتے ہیں یہ حرام خور. اللہ کے نبی نے ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے نہیں پڑھے. آج ہم اس بیماری کے اندر اسی وجہ سے مبتلا. قرض دینے والا فقیر ہو جاتا ہے، بھکاری ہو جاتا ہے، اور لینے والا موچ پہ تاؤ دے کے راہ گھومتا ہے ادھر. ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو. مر جاؤ گے اللہ کی قسم ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، تمہاری اولاد نہیں دے گی. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اخیر میں پورا ذکر کرتے کرتے جیسا کہ میں نے بتایا نکاح کا، طلاق کا، سب کا، اخیر میں اللہ رب العزت نے چلتے چلتے آخری آیت میں اللہ اکبر یہ ذکر کیا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ سمجھیے دعاؤں کا ذکر فرمایا اور انسانوں کے جو اقسام تھے ان کا تذکرہ فرمایا اور ابراہیم و اسماعیل کا ذکر، پھر احکام اور قوانین بتلائے، پھر روزہ، حج. اور میں نے بتایا تھا شروع میں یہی ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں اسلام کے پورے ارکان کا ذکر ہے. نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کا ذکر ہے، حج واتموا الحج للہ اس کا بھی ذکر ہے. تو حج کا پورے ارکان اسلام کا اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے. نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، سود کی ممانعت اخیر میں، سود کی حرمت، اور سود کے بجائے کیا تم کو کرنا ہے تجارت وہ حلال ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. بہرحال آخرت کا ذکر اور اسی طرح سے
بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر، یہ تمام سب چیزیں اس صورت کے اخیر میں چلتے چلتے اللہ رب العزت نے وہاں بھی مومنوں کا ذکر فرمایا ھدی للمتقین، اور اخیر میں بھی دعا سکھائی، کیا؟ اللہ اکبر، اور وہ ایمان کے پورے ارکان بتائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں پورے قرآن میں اسلام کے ارکان بتائے، اخیر میں ایمان کے ارکان بتائے، اور پھر دعا کا وہاں بھی سلیقہ اللہ نے بتایا اور یہاں بھی دعا کا سلیقہ بتایا، کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعا پورا وانصرنا علی القوم الکافرین پہ جا کے سورہ بقرہ کا خاتمہ ہوا۔ عزیزان محترم، بہت کمی رہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مائی کا لال اتنی مدت میں قرآن کریم کا سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا پیش کر سکتا ہے، لیکن ہمت کی ہم نے آج 7 روزے 6 روزوں میں ہم نے کوشش کی کہ سورہ بقرہ کے خلاصے آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی سورت مبارکہ پر کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔